بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. روزہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اور اصل میں ہے یہی جو ہم کو بھوک اور پیاس سے رکھا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے اندر ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ بندہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جھوٹ کو بھی چھوڑ دے، یعنی زبان کا روزہ، اور جھوٹ کے قریب نہ جائے، تو یہ روزہ مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا: من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بات نہ چھوڑے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر کے رکھے۔ ہم جانے انجانے میں بہت سارا ایسا کام حالت روزہ میں کرتے رہتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں جس سے ہمارے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ خصوصاً جو محلات میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، اس معنی میں کہ وہ تجارت کا کاروبار کرتے ہیں، بیچنے خریدنے کا کام کرتے ہیں، تو اس پوائنٹ پر وہ لوگ اس گناہ سے بچنے سے بہت زیادہ یعنی مشکل میں واقع ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر وہ جھوٹ نہ بولیں تو ایسا سوچتے ہیں کہ ان کا کاروبار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے اپنے پیٹ پر آپ نے بندش لگائی ہے، اپنے منہ پر بندش لگائی ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں آپ غور کریں اور حالت تجارت یا کسی بھی حالت میں آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، تاکہ یہ روزہ جو ایک عظیم عبادت ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے ما تقدم گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جہاں یہ بشارت ہمارے لیے ہے اور اتنی بڑی ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے، وہیں پر ہم جانے انجانے میں اس گناہ سے بھی جو پرہیز نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم غور کریں، دھیان دیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ جھوٹ سے بھی ہم روزہ رکھیں، انشاءاللہ اس صورت میں اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جس طریقے سے اپنی زبان پر کھانے پینے سے کنٹرول کر لیے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم چغل خوری سے، غیبت سے، جھوٹ سے بھی اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔